نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز جو ہے ایک بنیادی رکن ہے دین اسلام کا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے نماز کو ادا کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر نماز پوری نکلے گی اور صحیح نکلے گی، بقیہ جو اعمال ہے وہ بھی درست اور صحیح نکلیں گے۔ اگر نماز میں کمی آئے گی تو دوسرے اعمال میں بھی کمی ہوگی۔ تو لہذا نمازوں کو جو ہے ہمیں خصوصی جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی عذر سے یا غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نمازیں رہ جاتی ہے، تو 1 سال کی نمازیں رہ گئی، 1 مہینے کی، 2 سال، 3 سال، 5 سال، اس طرح کے جو ہے نمازیں رہ جاتی ہے، اور پھر بندے کو اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ یار مجھ سے جو ہے 4-5 سال کی نمازیں رہ گئی ہے، مجھے وہ ادا کرنی چاہیے، اور اس کی کوئی صورت ادا کرنے کی جو ہے ہونی چاہیے کہ وہ کیا صورت اختیار کی جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے قضاء عمری ایک طریقہ ہے، 50 سال کی نمازیں ہیں یا جتنے بھی ہیں، آپ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں 4 رکعتیں قضاء عمری کے نام سے پڑھ لیں اور آپ کی جو ہے وہ پوری 50 سال کی نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس کی بھی نمازیں قضا ہو جائے، چاہے وہ 1 دن کی نماز قضا ہو یا 50 سال کی نماز قضا ہو، وہ اس کو ادا کرنی جو ہے پڑے گی۔ اور اس کی صورت کیا ہوگی؟ بہتر صورت یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھی جائے، اور اگر مثال نمازیں زیادہ ہیں تو ہر نماز کے ساتھ جو ہے 5 نمازیں پڑھی جائے، 3 پڑھی جائے، اس حساب سے جو ہے نمازیں پڑھی جائے، اور اس کی ایک صورت بنائی جائے کہ مثال اپنے ساتھ لکھا جائے کہ میرے 50 سال کی نمازیں قضا ہیں، 5 سال کی نمازیں قضا ہیں، اور 1 سال کے اندر مثال میں ادا کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے ہر نماز کے ساتھ جو فرض نماز، اس میں صرف فرض نماز پڑھنی پڑتی ہے، مجھے کتنی نمازیں پڑھنی چاہیے اس کے حساب سے وہ لکھے اور وہ نمازیں شروع کر دے۔ وتر بھی جو ہے ساتھ میں وہ پڑھنی پڑے گی، اور عشاء کی نماز جب ادا کرے تو ساتھ میں وتر بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ وتر بھی واجب ہے، اس کو بھی جو ہے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اس کا جو ہے طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ بات یاد رکھیں۔ اگر بالفرض اگر کسی کا جو ہے انتقال ہو جائے اور اس کی نمازیں قضا ابھی تک باقی ہے، تو ابھی کیا صورت اختیار کی جائے؟ یا کوئی بیمار ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میری قضا نماز ابھی تک باقی ہے، تو کیا کریں؟ تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ یہ آدمی وصیت کرے اور یہ کہے کہ میری جو نماز قضا رہ گئی ہے، اس میرے جو ترکہ ہے، میرے مال میں سے ان نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ تو ہر دن کے اعتبار سے جو ہے 6 نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ جتنی نمازیں مثال کے طور پر اس نے ادا کر لی وہ ہو جائے گی، اور مثال جتنی نمازیں رہ گئی ہے ان کا فدیہ۔ اور ورثہ اگر یہ وصیت کرتا ہے تو اس صورت میں ورثہ پر لازم ہوگا کہ وہ ثلث مال میں اس وصیت کو پورا کرے، ان پر واجب ہے۔ اگر یہ وصیت نہ کرے اور ورثہ کو پتہ ہے کہ ہمارے والد محترم جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کی نماز جو ہے قضا ہو گئی ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، ابھی یہ ادا کرنی ضروری ہے، تو اس کی صورت جو ہے وہ کیا کرے؟ اگر وہ اپنے ذات کے اعتبار سے ان نمازوں کا جو ہے وہ فدیہ ادا کرتے ہیں، تو یہ اپنے والد محترم پر ان کا جو ہے بہت بڑا احسان ہوگا، اور ان کو جو ہے اس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں ہر طرح کی جو ہے محنت اور کوشش والد جو ہے اپنے بیٹوں کے لیے جو ہے کرتے ہیں، تو لہذا بچوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اپنے والد کی طرف سے جو ہے وہ فدیہ ادا کرے۔ تو یہ جتنے بھی نماز قضا ہوں یہ ان کے لیے ضابطہ ہے، اس ضابطے سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہے۔ قضا عمری وغیرہ کا جو چکر وغیرہ ہے، اس کے جو ہے کوئی حقیقت دین اسلام میں نہیں ہے، تو لہذا اس طرح کی چیزوں سے بچے، اللہ کے حکم جو ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، سستی اور بے پرواہی سے اپنے آپ کو بچائے۔